بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات کا چیپٹر نمبر جو ہے وہ 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے عقیدہ آخرت۔ ٹھیک ہے کہ آخرت کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم آخرت کے متعلق کیا سوچتے ہیں اور ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ریڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ خاص ہوتی ہے آپ کے جو MCQs ہیں ان کے لیے، جو لانگ ہیں ان کے لیے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے، یعنی کہ ایک مکمل کمپلیٹ دین ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، یعنی کہ دنیا کے حوالے سے بھی رہنمائی حاصل ہمیں سکھاتا ہے اور آخرت کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کس طرح رہنا ہے اور آخرت کے حوالے سے بھی جو عقیدہ رکھنا ہے اس کے بارے میں بھی۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صرف اس عارضی دنیا کے احکامات سکھائے ہیں، بلکہ مرنے کے بعد جتنی منازل انسان نے طے کرنی ہے ان سب کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی، یعنی کہ یہ ایک دنیا فانی ہے، یہاں پہ جو انسان آیا ہے اس نے ایک لمٹ میں رہنا ہے، جتنی لمٹ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مرنے کے بعد بھی انسان نے بہت ساری منازل جو ہے وہ طے کرنی ہے۔ وہ کون کون سی منازل ہیں وہ آگے انشاءاللہ آ رہی ہیں، وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ ان منازل کے حوالے سے بھی اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور اور عقیدہ دیا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ یہ جیسے ہوتا ہے کہ دنیا ہے بس یہ مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، نہیں، یہ دنیا عارضی ہے اور اس کے بعد بھی ایک نئی زندگی آنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس زندگی کے متعلق ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والوں کو حقیقی معنوں میں مومنین اور پرہیزگار کہا گیا، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ آخرت ہے، وہاں بھی یہ ہوگا، تو ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ کون یقین رکھتے ہیں؟ مومنین یقین رکھتے ہیں۔ جی، اس میں جو کچھ خاص چیزیں ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، جیسا کہ ایک کامل اور جامع دین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے اپنا لائن میں جو ہے وہ MCQs بن سکتا ہے۔ کون ہے؟ وہ اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے مکمل ہماری جو ہے وہ رہنمائی کی ہے، وہ کس نے کی ہے؟ وہ اسلام نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے اسلام نے مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور اور عقیدے کو تعبیر کیا ہے۔ کس چیز سے تعبیر کیا ہے؟ آخرت سے تعبیر کیا ہے۔ سمجھ میں؟ یہاں بھی یہ دیکھیں، اس جگہ پہ آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح جو ہے وہ اس آیت کا جو ہے وہ آیت لکھی ہوگی، اس آیت کا ترجمہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کریں۔ جی، اسی طرح نیکسٹ والے پیراگراف میں ہے کہ جہاں تک آخرت کے موضوع کی اہمیت کا تعلق ہے، یعنی کہ یہاں سے آخرت کی جو ہے وہ اہمیت ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے کہ آخرت کی اہمیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کا تقریباً 1/3 حصہ، یعنی کہ قرآن مجید کے اگر ٹوٹل 3 حصے کر لیے جائیں تو ایک حصہ جو ہے وہ آخرت کے ذکر پر جو ہے وہ کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے جن عقائد کی تعلیم کو اپنے ماننے والوں تک پہنچایا، یعنی کہ جتنے بھی نبی آئے انہوں نے اپنے ماننے والوں تک جن عقائد کو ان تک پہنچایا ہے ان میں عقیدہ توحید ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ ٹھیک ہے، اور رسالت ہے، یعنی کہ جو نبی آئے اس پر جو ہے وہ ایمان لے کر آئے، اور رسالت کے ساتھ عقیدہ آخرت بنیادی اہمیت کا حامل ہے، یعنی کہ انہوں نے عقیدہ آخرت کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا، کیونکہ ہم آخرت کے بارے میں جب ہم عقیدہ رکھیں گے، یقین رکھیں گے، تو ہی ہم دنیا میں جو ہے وہ نیک اعمال کر سکیں گے۔ ایک شخص سوچتا ہے کہ بس مر جانا ہے، مرنے کے بعد ہمارا سب کچھ ختم ہو جانا ہے، وہ کیا دنیا میں نیک اعمال کرے گا؟ ایک شخص وہ سوچتا ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے، جو ہے ہمیں سزا اور جزا ملے گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اپنا مرنے کے بعد منازل مختلف ہم نے طے کرنی ہے۔ جب انسان ان چیزوں پر عقیدہ رکھتا ہے، ان پر یقین رکھتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ دنیا میں نیک عمل کرے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں منکرین آخرت کے شبہات کا انتہائی احسن انداز میں جواب دیا گیا، یعنی کہ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، یعنی کہ آخرت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یا ان کے ذہن میں کوئی اپنا شبہات ہیں کسی قسم کے، تو ان کا بہت ہی احسن یعنی کہ بہت ہی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں کا موقف تھا، یعنی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ کیا زمین میں نیست و نابود ہونے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی کہ ہم جب مر جائیں گے، زمین میں نیست و نبوز ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہے گل سڑ جائیں گی، ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ ہمارے لیے تو صرف
یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اور ہڈیوں کے بسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے شبہات کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو ہم پیدا ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وقت بھی تو تھا جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہمیں رب تعالیٰ نے اس ٹائم پیدا کیا جب ہماری کوئی چیز تھی نہیں، ابھی تو ہم ایک دفعہ پیدا ہو چکے نا۔ جو رب جو ہے وہ پہلی دفعہ ہمیں پیدا کر سکتا ہے تو اس رب کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا بہت مشکل نہیں ہوگا، یعنی کہ بہت آسان ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کن ہو جا تو ہم کہے سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ جی اس میں جو ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا جو ہے ترجمہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی، یہ پوچھا جا سکتا ہے اور آخرت کے موضوع کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں تو آخرت کے موضوع کی اہمیت جو ہے اسلام میں عقیدہ آخرت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کا 1/3 حصہ آخرت کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنے ماننے والوں کو عقیدہ آخرت کی تعلیم دی، یہ جواب اس کا آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح منکرین نے آخرت کا ایک شبہ اور اس شبے کا قرآنی رد لکھے۔ منکرین کا شبہ بس یہی ہے کہ کیا ہم زمین میں نیست و نبود ہونے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے، یہ ان کا شبہ تھا، تو اس کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے دیا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، آپ یہ آیت لکھ کے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کا دوسری مرتبہ بنانا یا پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، یعنی کہ انسانی عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کوئی بھی چیز جب ہم پہلی دفعہ بنانے لگتے ہیں تو ہمیں کافی مشکل ہوتی ہے، لیکن کوئی چیز بنی ہوئی ہو اس کو دوبارہ بنانا جو ہے وہ کافی آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے انسانی عقل عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے، یعنی کہ ہماری عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم عقیدہ آخرت پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اچھے اعمال کا صلہ اور برے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا پرہیزگاروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا؟ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے اس نے ساری زندگی ہی برے اعمال کیے ہیں، کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ایک بندہ ہے اس نے ساری زندگی نیک عمل کیے ہیں تو کیا اس کو جزا نہیں ملنی چاہیے؟ تو بالکل ضرور ملنی چاہیے، جو کہ اسی کام کے لیے جو ہے وہ آخرت کو رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اور کیا اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ بالکل حیثیت ہے۔ قیامت والے دن جو ہے وہ ہم عقیدہ آخرت پہ ایمان رکھیں گے تو ہی کیا ہے ہم اس کے مطابق جو ہے ہمیں سزا اور جزا جو ہے وہ ملے گی۔ جب انسانی عقل اس بات پر غور و فکر کرتی ہے تو یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جب انسان جو ہے وہ سوچتا ہے تو اس بات کو تسلیم کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آخرت برحق ہے جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ یہ پورا کا پورا پیراگراف جو ہے وہ انسانی عقل کے بارے میں اپنا عقیدہ آخرت کی عقلی دلیل کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے کویشچن کیا جا سکتا ہے کہ عقیدہ آخرت کی عقلی دلیل کیا ہے، تو آپ یہ پیراگراف جو ہے وہ شارٹ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ جی یہاں سے موت کے بعد کی زندگی میں انسان جن مراحل سے گزرتا ہے ان میں چند ایک جو ہے وہ درج ذیل ہے، یعنی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد جو منازل طے کرنی ہوتی ہے وہ کون سی منازل ہوتی ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ عالم برزخ ہے، موت کے بعد اور دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے، یعنی کہ موت کے بعد اور قیامت والے دن جب ہم اٹھائے جانے کی اس سے جو درمیان والا عرصہ ہے، اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیانی دور کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز کے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ قیامت اور جو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے جو درمیان والا عرصہ یعنی کہ جو قبر والا عرصہ ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ترجمہ اور ان کے آگے ایک پردہ ہے، ٹھیک ہے، اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔
عالم برزخ کے احوال انسانی اعمال کے اعتبار سے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو وہاں پہ اپنا جو ہمیں اس کے جو احوال ہیں وہ انسان کے اعمال اگر اچھے ہوں گے تو وہاں پہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ اچھا گزرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا یہ شخص جو ہے وہ نیک ہے، اس نے نیک عمل کر کے آیا ہے، اگر آپ کے اعمال برے ہوں گے دنیا میں تو عالم برزخ میں آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اگر آپ نے نیک عمل کیے ہیں تو آپ کو قبر میں ہی راحت، سکون اور جو ہے وہ ملنی سٹارٹ ہو جائے گی، اگر آپ نے برے اعمال کیے ہیں تو جہنم جو ہے وہ قبر میں ہی آپ کو اذیت اپنا جو قبر میں ہی آپ کو کیا ہے اس کی سزا ملنی سٹارٹ ہو جائے گی۔ جی، اس میں برزخ کا معنی پوچھا جا سکتا ہے کہ برزخ کا معنی کیا ہے، تو برزخ کا معنی جو ہے دو لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے، یہ معنی ہے۔ اور اسی طرح جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، کیا ہے؟ دنیا، آخرت، قبر کیا چیز ہے؟ تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ قبر ہے۔ اور اس میں جو آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ اس کا ترجمہ کریں، اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے، تو اس کا ترجمہ آپ نے اوپر دیکھ کے کرنا ہوگا۔ جی، اسی طرح آگے ہے حشر اور نشر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ نشر کا معنی جو ہے وہ موت کے بعد زندہ کرنا ہے، یعنی کہ جب ہم مر جائیں گے قیامت والے دن جب ہم کو اٹھایا جائے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نشر کہا جاتا ہے۔ جبکہ حشر کا معنی حساب کے میدان اور پھر دوزخ، پھر جنت اور دوزخ کی طرف لے جانا ہے، یعنی کہ جب حشر کا میدان لگ جائے گا، جب ترازو ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو تول رہا ہوگا، ٹھیک ہے، انصاف کر رہا ہوگا، اس کو کیا ہے؟ حشر کہا جاتا ہے۔ اور پھر جنت اور دوزخ کی طرف لے جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو حشر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے، یعنی کہ قیامت والے دن جو ہے اپنا جب حشر و نشر کا میدان لگے گا تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف، ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بائیں طرف الٹی سائڈ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر مکہ و مدینہ منورہ کے قبرستانوں کے مسلمان حشر میں جمع کیا جائیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ان کو جمع کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، اور جو ہے پھر مکہ اور مدینہ کے جو لوگ ہیں ان کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ حشر میں لوگوں کے مراتب جدا جدا ہوں گے، یعنی کہ ہر کسی کا علیحدہ علیحدہ مرتبہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس نے نیک اعمال زیادہ کیے ہوں گے اس کا مرتبہ اوپر ہوگا، جس نے اس سے کم کیے ہوں گے اس کا مرتبہ اس سے نیچے ہوگا، اس طرح جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام اعلیٰ ترین ہوگا، یعنی کہ نبی جو ہے وہ سارے اپنے ایک اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے، اس دن کافر سخت آزمائش میں ہوں گے اور منہ کے بل جو ہے وہ چل رہے ہوں گے۔ جی، یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر کون تشریف لائیں گے، تو اس کا جواب جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام جب قبر مبارک سے تشریف لائیں گے تو آپ کے دائیں سائڈ پہ کون ہوگا، بائیں سائڈ پہ کون ہوگا، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں کے مراتب جو ہے وہ جدا جدا ہوں گے، کہاں جدا جدا ہوں گے؟ دنیا میں حوض کوثر میں، حشر میں، تو حشر میں جدا جدا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ ترین مقام پر کون ہوگا؟ تو اعلیٰ ترین مقام پر جو ہے وہ کون ہوں گے؟ انبیاء کرام علیہم السلام ہوں گے۔ جی، اسی طرح جو ہے وہ نیکسٹ ہے مقام محمود اور شفاعت، ٹھیک ہے۔ مقام محمود کسے کہتے ہیں اور جو ہے وہ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کا معنی ہے سفارش۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، پہلی شفاعت کبریٰ یعنی کہ بڑی شفاعت جو نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، یعنی کہ وہ شفاعت کبریٰ جو ہے نبی کریم علیہ السلام ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا، جتنے بھی وہاں پہ انسان ہوں گے سب کو ہوگا، کیونکہ حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی، یعنی کہ جب بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تو بہت جو ہے وہ انسان کو فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ اس طرح جیسے ہم پیپر دینے جاتے ہیں تو پیپر جو ہے وہ اپنا اگر شروع نہ ہو رہا تو ہم جو ہے وہ انتظار میں وہ بہت بری طرح وہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں پیپر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام شفاعت کبریٰ کریں گے تو حساب کتاب جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اسی شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ مقام جو ہے وہ کسی جگہ وغیرہ کا نام نہیں ہے،
اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے شفاعت کریں گے اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مقام محمود کیا ہے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہی ہے، سمجھ میں؟ تو مقام محمود شفاعت کو ہی کہا جاتا ہے۔ دوسری شفاعت صغریٰ ہے، یعنی کہ چھوٹی اپنا شفاعت ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ یعنی کہ فرشتے، علماء اور شہداء اور صالحین اور قرآن مجید اور روزے دار وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ فرشتے بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ بھی کریں گے، قرآن مجید جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ انصاف کیا، ادب و احترام کے ساتھ پڑھا، تو وہ قرآن مجید بھی ان کے حق میں شفاعت کرے گا، اور روزے بھی جس انسان نے رکھے روزے بھی کیا ہے اس کی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ شفاعت میں زور اور زبردستی نہیں ہوگی، یعنی کہ کوئی ایسا زور زبردستی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کا زور نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا شفاعت کا اذن فرمائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہے گا شفاعت عطا فرمائے گا اور جس کو چاہے گا شفاعت عطا نہیں فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کریں اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں، سمجھ میں؟ عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ کہ ہم دنیا میں ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ جب انسان آخرت کی فکر کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ نیک اعمال کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، میں جتنا ہو سکوں میں گناہوں سے بچوں، اللہ کے حقوق ادا کروں، بندوں کے حقوق ادا کروں اور لوگوں سے کیا ہے میں جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤں۔ جی اس پیراگراف میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حشر کے دن جو ہے وہ شفاعت کا معنی کیا ہے؟ شفاعت کا معنی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، سفارش ہے۔ شفاعت کی قسمیں جو ہے وہ ابھی نے پڑھی ہے، صغریٰ اور کبریٰ دو قسمیں ہیں۔ شفاعت صغریٰ کی خصوصیت کیا ہے؟ شفاعت صغریٰ جو ہے وہ اپنا نبی کریم علیہ الصلوۃ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہے خاص ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام محمود کو کیا قرار دیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام محمود کو شفاعت قرار دیا ہے۔ اسی طرح شفاعت کبریٰ کس کو کہا جاتا ہے، شفاعت صغریٰ کس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی طرح قیامت کے دن کون شفاعت کر سکے گا؟ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا جو ہے علماء کر سکیں گے، اپنا شہداء کر سکیں گے، روزے قرآن میں، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ شخص جو ہے وہ قیامت کے دن کیا ہے شفاعت کر سکے گا۔ جی اسی طرح جو ہے وہ حوض کوثر ہے۔ کوثر جو ہے وہ جنت کے اس حوض کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس سے سیراب ہوگی، یعنی کہ اس سے پانی پیے گی۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے، یعنی کہ وہیں سے ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں سے اگر ہمیں پانی جو ہے وہ نصیب ہو گیا آگے بھی ہمارے لیے کیا ہے آسانی ہوگی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور مومنین کو حوض کوثر سے سیراب ہونے کی نوید یعنی کہ خوشخبری سنایا کرتے تھے کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے ان کو وہاں سے سیراب کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ حوض کوثر کی صفات نے ارشاد فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے اور اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ جو ہے وہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ جو ہے کیا ہے مہک والا ہے۔ جی اس میں جو خاص باتیں وہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے کس چیز کے ہیں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں کیا بہتی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں جو ہے وہ حوض کوثر ہے۔ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا کیا ہے تو جو ہے وہ کوثر کا پانی ہے۔ جی اسی طرح جو ہے وہ نیکسٹ ہے میزان، ٹھیک ہے۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں، ایسی چیز جس میں کسی چیز کو تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور اعمال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کی جائے گی اس کا ہر پلڑا اتنا وسعت رکھے گا، یعنی کہ اتنا اس کا وسیع ہوگا، بڑا ہوگا، جیسے مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ یہ میزان حق ہے اور قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ جس نے جو نیک عمل کیے ہیں
وہی اس کو اپنا سزا اور جزا ملے گی، اسی کے مطابق کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری میزان میں کوئی چیز نہیں ہے، سمجھ میں، یعنی کہ انسان کا جو اچھا اخلاق ہے، انسان کسی سے مسکرا کے بات کرتا ہے یا کوئی بھی اچھے اخلاق کی بات کرتا ہے تو میزان میں سب سے زیادہ بھاری جو ہے وہ آپ کا اچھا اخلاق ہوگا، سمجھ میں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا اخلاق جو ہے وہ لوگوں کے لیے درست کرے۔ جی نیکسٹ ہے جنت اور جہنم، ٹھیک ہے۔ حساب کے بعد جنت اور جہنم کے مستحق جو ہے مستحق اپنے اپنے ٹھکانوں پر جو ہے وہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے ٹھکانوں پر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور جہنم اللہ تعالیٰ کے قہار اور جبار ہونے کا مظہر ہے۔ جنت بے انتہا خوبصورت مقام ہے جہاں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا، یعنی کہ جو بھی انسان ذہن میں سوچے گا اس کو وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے، یعنی کہ جو بھی آپ چیز مانگے گے وہ سب کی سب آپ کو کیا ہے عطا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جنت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی خوبصورتی کے بارے میں حدیث قدسی آپ جانتے ہیں، جو اسٹارٹنگ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے وہ بات اللہ تعالیٰ کی ہو اور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ بیان کرے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں خیال تک گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جس کا کسی انسان کے دل میں خیال تک بھی نہیں گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا آخرت میں ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہوگا، جہاں عذاب کی مختلف کیفیات جو ہے وہ بیان ہوں گی۔ انسانوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر جو ہے وہ سزائیں دی جائیں گی۔ مجرموں کو زنجیروں میں جو ہے وہ جکڑا جائے گا اور آگ میں جلایا جائے گا، لوہے کے کوڑے برسائے جائیں گے، پینے کو پیپ، یعنی کہ زخم خراب ہو جاتا ہے نا اس کو پیپ کہتے ہیں، پیپ اور کھانے کو تھور دیا جائے گا جس کو وہ کھا پی نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس عذاب کے ڈر سے وہ موت کی خواہش کریں گے، یعنی کہ اتنا سخت عذاب ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ ہمیں موت آ جائے، لیکن جو ہے لیکن ان کو موت بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ انسان سوچے گا کہ کاش موت ہی آ جائے، لیکن دوزخیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنتیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں اب تمہیں بھی موت نہیں ہے۔ جی یہاں سے MCQ سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ تو انسان کی پہلی منزل جو ہے وہ عالم برزخ ہے۔ اگر آپ نے اچھی طرح ریڈنگ کی ہوگی تو آپ کو یہ انشاءاللہ معلوم ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہے عقیدہ توحید اور رسالت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا حامل جو ہے وہ کیا ہے؟ تو نمبر B پہ جو ہے وہ آخرت پر ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نمبر 3 پہ ہے نشر کا معنی کیا ہے؟ نشر کا معنی جو ہے وہ موت کے بعد جو ہے وہ زندہ کرنا ہے۔ حشر کے دن کافر چل کر آئیں گے، کس طرح چل کر آئیں گے؟ جو ہے وہ منہ کے بل جو ہے وہ چل کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام قبر مبارک سے تشریف لائیں گے تو آپ کے دائیں طرف کون ہوں گے؟ تو جز پہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بائیں طرف بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو بائیں طرف جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ جی یہاں سے مختصر سوالات سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام محمود کو مقام شفاعت قرار دیا۔ سوال نمبر 2 ہے حوض کوثر کے بارے میں مختصر بیان کریں۔ حوض کوثر جنت کے حوض کا نام ہے جو قیامت کے روز نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اس سے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پانی پیے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے کنارے سونے کے، اس کی نالیاں موتیوں اور یاقوت کی ہیں، اور اس کا پانی خوشبو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔ جی سوال نمبر 3 سٹارٹ ہو رہا ہے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ کریں۔ تو ترجمہ اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو۔ جی سوال نمبر 4 ہے میزان کسے کہتے ہیں اور یہ کب نصب کیا جائے گا؟ میزان ترازو کو کہتے ہیں اور یہ قیامت کے دن اعمال کے وزن کے لیے جو ہے وہ نصب کیا جائے گا۔ جی سوال نمبر آخری ہے عقیدہ آخرت پر ایمان کے 2 تقاضے لکھیں۔ نمبر 1 پہ آخرت کی فکر ہے،
جو ہم عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں اور نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کریں۔ نمبر 2 پہ ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ یہ بھی کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ جنت کے مستحق بن سکیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔